اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کے جو لیسن ہے وہ ہیں آیا نمبر 61 سورہ بقرہ۔ شروع کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذ جب، کل تم، کل کا معنی ہوتا ہے کہنا، تم نے، تو کیا ہو گیا؟ کل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، نون ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ہم، تو باقی کیا بچا؟ صبر، اردو میں بھی کہتے ہیں نا صبر کرنا، نصبرا، کبھی ہم صبر کریں گے، اعلیٰ پر، طعامن، طعام کھانے کو کہتے ہیں، واحدن ایک، فدعو، فا ہے شروع میں تو اس کی معنی ہوں گے پس، پھر آگے کیا اس میں بچتا ہے؟ ادعو کا مطلب دعا کرنا یا پکارنا، بس دعا کرو یا پکارو، لنا لیے ہمارے، رب کا اپنے رب سے، یخرج، یا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے وہ، خرجہ ہوتا ہے نکلنا، یخرج وہ نکالے، لنا لیے ہمارے، لام ہے شروع میں تو اس کے معنی لیے، نون الف نا ہمارے، مما دو سے مل کے بنا ہے، من اور ما سے، تو من کے معنی ہوں گے سے، ما اس، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے، بقلیہا، بقلیہا، بقل کہتے ہیں بقلن ساگ کو، ہا اس کے، وکثائہا، اور یہ جو ہا اینڈ پہ ضمیر ہے تو کثائی جو ہے یہ ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ککڑی، ترکاری، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وفومیہا، فومیہا گیہوں کو کہتے ہیں، ویٹ کو یعنی کہ ویٹ، وعدسیہا اور مسور، عدسن جو ہوتا ہے یہ مسور کو کہتے ہیں، وبصلیہا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، ہاں اس کا، ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھیں اینڈ پہ ہاں کی ضمیر آ رہی ہے تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، پیچھے ہے نا الارض من بقلیہا وکثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ ان کے نام لکھیں گی تو ساتھ آپ لگائیں گی اس کے یعنی کہ زمین کے۔ قولا کہا، اتستبدلون، آ ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے کویسچن کے، کیا، تس شروع میں تا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم، تستبدلون، واو نون اینڈ پہ جس کے معنی پلورل کے ہو جاتے ہیں، تو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس کو جو، ہوا وہ، ادنا ہے، بالذی با ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے بدلے، الذی اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإِنَّ پس بے شک، لکم لیے تمہارے، ما وہ جو، سألتم سوال کرنے سے ہے، سألا یہ جو ہوتا ہے سوال کرنا ہوتا ہے اینڈ پہ تم نے، تو یعنی کہ ما وہ جو، سألتم تم نے مانگا، وضربت اور ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم اعلیٰ پر، ہم ان کے، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباء اور وہ گھر گئے، بغضب غضب میں، من سے، اللہ کی، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ
اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بی آیاتی بی ہے شروع میں، بعد جو شروع میں ہے اس کے معنی سے آیتوں اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، بغیری یہ ہوتا ہے بغیر، جیسے ہم اسی طرح اردو میں بھی کر سکتے ہیں بغیر، یا نا بھی معنی اس کے آتا ہے الحق حق، ذالکہ یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکلے ہوئے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی، آیہ نمبر 61 سورۃ البقرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز نہیں صبر کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے جو وہ اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا بھلا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو؟ پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے، وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا ایک میدان میں جس کو کہتے ہیں میدان تیہ، وہاں پر یہ پیش آیا تھا۔ تو وادی تیہ یا میدان تیہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایجپٹ سے جب یہ لوگ ہجرت کرنے کے بعد، دریا عبور کرنے کے بعد صحرا کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے تھے، تو وہ جو جگہ تھی وہ جو وادی تیہ کی جگہ تھی، جہاں سے یہ فرعون کے، آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون جب پیچھے آ رہا تھا تو یہ انہوں نے دریا کو کراس کیا تھا، تو اس سے نکل کے پھر جب جس جگہ پر یہ وادی میں پہنچے تھے وہ ہے یہ۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں دیں، پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کیا۔ جیسے ان کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے تھے زمین سے۔ تو جب یہ زمین میں ان کے پاس کیا ہوا کہ جیسے بھی دیکھیں انسان کی بھی نیچر یہ ہوتی کہ جب کوئی چیز ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کام کیے مل جاتی ہے تو پھر اس چیز کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ اسی طرح اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا، ان کو گھر بیٹھے ان کو کھانے کا ان کے انتظام کر دیا تاکہ ان کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ وہ مشن کیا تھا؟ یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اوپر سے کھانے پینے کی سٹریس جو تھی وہ ختم کر دی کہ وہ فوکس کر سکیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کے اوپر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے، انہوں نے آسمانی غذا کی بجائے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا کہ ہم ایک ہی چیز، ایک ہی فوڈ کھا کھا کے تنگ آ گئے، ہمیں اب ورائٹی چاہیے، ہم وہی فوڈ بار بار نہیں کھا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیزیں تمہیں آسانی سے اور بغیر مشقت کے مل رہی ہیں وہ اس سے بہتر ہیں جو تم مانگ رہے ہو، وہ تمہیں مشقت سے اور محنت سے ملے گا۔ لیکن اس وقت وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے جب بے حد اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کر تم یہ سب چیزیں پالو گے،
ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور وہ کس چیز کا عذاب تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، اور فرمایا کہ یاد کرو جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہمیں ایک طرح کا کھانا نہیں بلکہ مختلف کھانے چاہیے، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اس کے بارے میں حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ مصر میں ویجیٹیرین ہوتے تھے، یعنی کہ پیاز، سبزی، ککڑی اس طرح کی چیزیں کھانے کے عادی تھے، اور وہ اپنی اسی خوراک کو واپس چاہتے تھے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کو بلانے کا سٹائل کیا ہے، کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ تم پوچھو اپنے رب سے، تم دعا کرو اپنے رب سے، اپنے رب سے مانگو۔ حالانکہ رب تو سب کا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے بھی تھے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم ہمارے رب سے مانگو، ہمارے رب سے دعا کرو، کہ یہ نبی ہیں تو ظاہر ہے ان کی دعاؤں میں زیادہ اثر ہے۔ بجائے اس کے انہوں نے کیا کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو تم۔ یہاں پر بھی وہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اون نہیں کر رہے، ان کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کرے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہاں ہمارا رب، آپ کا رب ہمارا رب، آپ اس سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے اس طرح کا کام کر دیں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت ہی بیڈ مینرز والی چیز ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طریقے سے بات کرنا غلط طریقہ ہے، لیکن وہ اسی طرح ہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں نے اب تک جو دیکھا کہ ایک تو اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے تھے، جب بھی کہتے تھے تو اے موسیٰ کر کے بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ انہوں کا نام لے کر بلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کی بھی جب بات ہوئی، جب بھی کبھی آتی تو یہی کہتے ہیں تم اور تمہارا رب، تو جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس رب کے ساتھ، اور یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی ہم اس کی یہ جو ٹرانسلیشن ڈیفینیشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ اب دیکھیں جو بقل ہے، بقل ایسی نباتات ہوتی ہے کہ جس کا سٹیم نہیں ہوتا، اور وہ کیا چیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آلو آ جاتے ہیں، پیاز آ جاتے ہیں، تو اس قسم کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ بقلہ کہلائی جاتی ہیں۔ پھر جو آگے ہے کتائیہ، وہ کہتے ہیں ککڑی کو، فومیہ لہسن کو کہتے ہیں، عدسیہ مسور کی دال، بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کا جواب ان کو کیا دیا، جو وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ من و سلوہ کے مقابلے میں کسی چیز میں افضل نہ تھیں، نہ غذائیت میں اور نہ ہی ذائقے میں، یہ خالصتاً حلال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آسمان سے نازل ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آیا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا تھا، پاک صاف اور طیب تھا، اس کے باوجود وہ لوگ شکر گزار نہیں تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو اکنالج نہ کرے، اس نعمت کو حقیر جانے، مانے ہی نہیں اس چیز کو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز دی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور قوم کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بھی اسی طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دیں، لیکن وہ بھی اللہ کے ناشکرے لوگوں میں سے تھے۔ اور وہ کون سی قوم تھی؟ وہ تھی قوم سبا۔ تو قوم سبا جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے، بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اور وہ اتنے باغات تھے، ان کے پاس گھنے باغات تھے، وہ سفر کیا کرتے تھے یمن سے شام تک کا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹریولنگ کو اتنا ایزی کیا ہوا تھا کہ وہ بہت آرام سے سفر کر لیتے تھے۔ ورنہ آپ لوگوں کو تو اندازہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں سفر کرنا کتنا مشکل ایک تکلیف دہ کام ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹریولرز کے بارے میں کہا جاتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. اسی طرح ماں باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہوتی ہے وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے. تو مسافر کے بارے میں دیکھیں کتنی بڑی الحمدللہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مسافر جو ہوتا ہے، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو کتنی تکلیفات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ گھر والا کمفرٹ اس کو نہیں ملتا. چاہے آپ وہاں سے ہوٹل میں ہی جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، کسی ریزورٹ میں جائیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں محتاج ہوتا ہے. آپ کو جگہیں اتنی پراپرلی پتہ نہیں ہوتی، آپ کو چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. بہت سے کام آپ جو گھر میں کر سکتے ہیں وہ آپ باہر اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. اور اسی لیے دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ہمیں بتائی ہے کیٹیگری، جن میں وہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کے کینڈیڈیٹ کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کر کہ اس میں مسافر بھی ہیں. مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، چاہے وہ اپنے گھر میں ایک ملینئر ہی کیوں نہ ہو، اپنے جہاں پہ رہتا ہے لیکن وہ مسافر ہے اور اب اس وقت اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. اسی سے پھر اگر ہم سوچیں کہ جو مسافر آتے ہیں، جیسے ہمارے شہر میں کوئی لوگ آتے ہیں کسی کانفرنس وغیرہ کے سلسلے میں، جو لوگ دوسری جگہوں سے ٹریول کر کے آتے ہیں، تو ان کی کسی بھی طرح سے ہیلپ کرنا، ضروری نہیں ہیلپ فائنینشلی آپ کریں، جیسے کہ آپ ان کو کوئی چیز کو بتانے میں ان کی ہیلپ کر دیں، ان کو کچھ سمجھا دیں، کوئی لوکیشن سمجھا دیں، یا ان کے کھانے پینے کا کسی طرح ارینج کر دیں. کوئی بھی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں پھر کتنا انسان کے لیے ریوارڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ٹریول کرنے والے کے لیے اتنا رکھا ہے تو جو ان کی ٹیک کیئر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی بہت سا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. تو یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا جو تھی ان کے لیے ٹریول کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا تھا کہ اتنی ایزیلی ٹریول کرتے تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہر قدم پہ آپ اسی طرح کہہ لیں کہ ان لوگوں کے لیے جیسے آج کل ہمارے لیے ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ تھوڑا سا چلتے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب آئی نیڈ ریسٹ تو آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ریسٹ ایریاز کی طرح ہی آپ کہہ لیں کہ بنے ہوئے تھے جہاں پر وہ آرام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور پھر سے وہ اپنا سفر شروع کر دیتے تھے. پھر بہت ان کا جو سفر تھا بہت ایک انجوائے کرتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے تھے. وہ ایسا تکلیف دہ تھکان دینے والا سفر نہیں ہوتا تھا ان کا. اور اسی طرح ان کا سفر جو تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا اور بہت ان کے کام جو تھے بہت عروج پہ جا رہے تھے، ترقی پہ ترقی ہو رہی تھی، ہر چیز جو تھی بہت اوپر جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. تو کیا مطلب اس بات کا دوری پیدا کر دے؟ کیونکہ ان کو بھی پکی پکائی مل گئی تھی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب سفر کو آسان کر دیا، چپے چپے پہ ان کے لیے جو تھے ریسٹ ایریاز بنے ہوئے تھے یا آرام کرنے کی جگہیں اویلیبل تھیں ان کو. اب انہوں نے بھی اسی طرح کا ہی مطالبہ کیا کہ ہمیں اس طرح سے بالکل چپے چپے پہ ریسٹ ایریاز نہیں چاہیے، یہ تو بہت ہی قریب ہیں، ہمیں سفر کا اس طرح مزہ نہیں آتا، سفر جو ہے وہ اتنی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو اے اللہ تعالیٰ اب اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے جو سفر کی جگہیں ہیں ان میں ہمارے لیے دوری پیدا کر دیں. ہمارے جو ٹریول والی جو جگہیں ہیں کہ ان کے درمیان میں ڈسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوئے. ناراض ہونے کی وجہ دیکھیں، جو ہمیں جو چیز ہم نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ یہاں ان سے بھی ناراض ہوئے. اور ریزن کیا تھی؟ ریزن ناراضگی کی ناشکری، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، آف کورس اللہ نوز دا بیسٹ، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور جب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا لیسن ہے اس میں کہ ہم بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اور جب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت اس طریقے سے لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے دو چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھ لی دونوں قوموں کے ساتھ جو ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ناراضگی کی ریزن کیا تھی؟ ناشکری. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، یعنی کہ ہسٹری بنا دیا، بس وہ ایک ہسٹری بن کے رہ گئے۔ اور ہوا ان کے ساتھ کیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیجا، یعنی کہ فلڈنگ کر دی ان کے جس چیز پہ وہ اتراتے تھے، اور اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان کے پاس کیا، ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ان کے پاس باغات تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیے تھے، بہت سارے باغات دیے ہوئے تھے، اور وہ فلرش کر رہے تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ باغات جو جسٹ ایک باغ ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ ان کو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس وہاں سے ملتی تھی کہ جس کو بیچ کر یہ لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پلک جھپک میں اس سب چیز کو ختم کر دیا، کیونکہ اسی پہ وہ اکڑتے تھے، اور وہ سب چیز ان کی تباہ ہو گئی۔ تو اس سے کیا دیکھیں، ہمیں بات پتہ چلتی کہ نعمتوں کا زوال جو ہوتا ہے یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہوتا ہے، اور اگر انسان خود طلب کرے کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تو یہ اس کے حق میں برا ہوتا ہے۔ اب بہت سی مثالیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں ہی ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں، جیسے شادی ہو گئی کسی لڑکی کی کسی جگہ پر، اب ہر چیز اچھی ہے لیکن ایک چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ چیز اس کو نہیں پسند آ رہی، اس لیے کیونکہ باقی اس کی جو کزنز ہیں یا اس کی فرینڈز ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے، لیکن اس بندی کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اب وہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر وہ ایک ہی چیز کے پیچھے کہ چونکہ میرے باقی سب فرینڈز کے پاس یا کزن کے ہسبینڈس جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ایسے نہیں کرتے، میرے ہسبینڈ تو مجھے یہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، آپ اس چیز کو بیس بنا کر اپنی میریڈ لائف خراب کر لیتے ہیں، اپنے ریلیشن جو ہیں وہ خراب کر لیتے ہیں۔ سم ٹائم کچھ عورتیں تو ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ یہاں تک کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیورس بھی لے لیتی ہیں کہ نہیں ہم سے گزارا نہیں کر سکتے، جس طرح کی چیز ہم چاہتے ہیں یہ وہ نہیں دے رہے، حالانکہ باقی ہر چیز آپ کو پرفیکٹ مل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ تو انسان کو پتہ ہے، ہمارا اس چیز پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر انسان میں جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں پہ اس میں برائیاں بھی ہیں، ورنہ تو انسان اور فرشتوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی طرح ہی اس میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں، دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی بھی نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں جو چیز ملی ہے انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں اور کتنی بری ہیں، اسی سے انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی چھوٹی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہر وقت انسان پہ حاوی ہوتا ہے، وہ آپ کی محرومیوں کو آپ کی ناکامیوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اگر وہ ہنڈریڈز کے حساب سے ہیں، اور ہم کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا ان چیزوں پہ، اگر کبھی ہم پریشان ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں لگ رہا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے انسان بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے، تو اس وقت آپ اپنی وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ایک ایک کر ان کو لکھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے روک لی یا آپ کو نہیں دی یا لے کر واپس لے لی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں آپ کو نہیں ملی وہ بہت فیو ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی آپ کو دے رکھی ہیں کہ جن کے لیے آپ نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ تو جب انسان اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیاں بھی تباہ کر لیتے ہیں، تو انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے کہ جو چیز مجھے اللہ نے دی ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے ایک آدھ چیز اگر نہیں بھی ملی لیکن باقی تو کتنا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے اپنے گھر کا سکون تباہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو میرے لیے بہتر تھا وہ میرے لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا، دوسرے کے لیے جو چیز بہتر تھی اس کو اللہ نے وہ چیز عطا کر دی، اور اللہ سب سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کے حکمت والا ہے، کہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا چیز کس کو دینی ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی کتنی زبردست دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو مطلب کیا ہے اس کا کہ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی
اور اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ نماز کے بعد جب بھی آپ سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تو اپنے ایک روٹین میں شامل کر لیں کہ نماز کے بعد جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کو آپ اپنے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اللہ کی احسن طریقے سے عبادت کر سکیں، اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو ہمیں طریقہ سکھا سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے یا ہمیں ریمائنڈر دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں یاد کرا سکتا ہے، ورنہ بھولی ہوئی چیزیں کہاں انسان کو یاد آتی ہیں۔ کتنی چیزوں کا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں۔ یہ بھی کتنی بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس چیز کا ریمائنڈر دے دیں بار بار کہ آپ کو فوری یاد آ جائے کہ ہاں میں نے یہ دعا کرنی ہے، اور اگر ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں، بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ بہت کم ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ محبت کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کو شو کرتا ہے، ہمبلنس آپ کی جو انسان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عاجز ہوں، آپ نے جو کچھ میرے پاس ہے آپ کا دیا ہوا ہے، آپ ہیں جس نے مجھے ہر نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری کوئی قدرت نہیں، اللہ میری کوئی حیثیت نہیں آپ کے آگے، جو کچھ ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ ہر اس نعمت کا جو آپ نے مجھے دی، جو مجھے نظر آ رہی ہے اور جو مجھے نہیں بھی نظر آ رہی، کیونکہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری گنتی میں ہی نہیں آتی، کہ وہ تو ہم ان کو نعمت کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے۔ تو کتنی چیزیں ایسی بے شمار کہ ہم لوگ جب سوچنے پر آئیں تو انسان کا سر شرم سے جھک جائے کہ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے اتنا سارا کچھ دیا، اور آگے میں اپنے رب کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کتنی ناشکری ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرنے کا موقع نہیں جانے دیتے۔ کتنی ایسی جگہیں جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اپنی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ یہ نعمتیں چھن جائیں، میں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں، پریزروڈ ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ وہ نعمتیں آپ کی جو ہیں وہ قائم رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ناشکری کی وجہ سے نعمت کو چھین لیں، پھر وہ نعمت انسان کو واپس نہیں ملتی۔ تو بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، ہم تنگ آ گئے ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر، اب ہمیں ورائٹی چاہیے، ڈفرینٹ چیزیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ سب کچھ کھانا چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے مصرن۔ تو مصرن، ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ مصر جو ہے ایجپٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد ایجپٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد کوئی بھی شہر کو بھی مصر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اینی سٹی، کہ کسی بھی شہر میں تم چلے جاؤ، لیکن ہوگا کیا کہ جب تم چلے جاؤ گے کسی بھی شہر میں، تم جاؤ گے اس کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اور محتاجی طاری کر دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ذلت کا اور محتاجی کا۔ ذلت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری لینگویج میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو اس کے معنی حقارت کے، یعنی کہ کوئی عزت نہیں رہتی جب کسی کی، کہ تبھی انسان حقیر ہو جاتا ہے نا، کہ اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس طرح ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تھوپ دی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو، کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک فقر کا احساس رہتا ہے۔ فقر یعنی کہ ہر وقت ایک جیسے ایک خوف،
کہ ہمارے پاس چیزیں پوری نہیں ہیں، ہمارے پاس کم ہے. ایک اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ قناعت. قناعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس پہ راضی رہتا ہے، صبر شکر کرتا ہے، اور اللہ تھوڑے میں بھی اس کا جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے کہ اس کو جتنا ملتا ہے وہ اسی پہ راضی. جتنی چادر ہے اتنے ہی وہ اپنے پیر پھیلاتا ہے. لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چونکہ محتاجی مسلط کر دی، اب ان کے پاس جتنا بھی ہوگا اس کے باوجود بھی ان کی جو سینس ان کے اندر ہوگی، فیلنگ ان کی وہ یہی ہوگی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کمی کا احساس رہے گا ہمیشہ. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا عذاب کی بات ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی انسان کی فیلنگ ایسی ہو کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کنگال ہوں، میں تو بینکرپٹ ہوں، میں تو یہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا عذاب کی ایک یہ بھی ایک قسم تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جس طرح کا بھی چاہیں عذاب کسی پہ نازل کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کے اندر بخل بھی پایا جاتا تھا. اور بخل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں نکالتے، اپنے فیملی والوں کے اوپر جہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان پہ خرچ کریں، آپ پھر بھی پیسہ نہیں نکالتے. پھر صرف یہیں پہ بس نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ نے اپنا غضب بھی نازل کیا ان کے اوپر، اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ پلٹے. اب کوئی سوچے کہ یہ سارا کچھ اتنا کچھ ان پہ کیوں ہوا، اتنا مطلب اتنا سزا تو ان کا گناہ تو اتنا بڑا تھا نہیں، لیکن جتنی بڑی سزا ان کو مل گئی. صرف مانگا کیا تھا اللہ سے؟ انہوں نے صرف سبزی کا ہی ذکر کیا تھا، دال، سبزی، ککڑی، پیاز، لہسن، یہی چیزیں تو مانگی تھیں. اب کیا یہ چیزیں مانگنا جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کا باعث ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ شاید اسی مطالبے کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا ملی. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کیا بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے ان پر. نمبر 1 ریزن کیا تھی؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور آیات کا انکار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو ڈینائی کرنا، اس کو پیچھے چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو اس کے اوپر لے جانا، اللہ کے حکموں کو پیچھے کر دینا. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا کہ جو نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے ارد گرد ہر طرف، ان کا بھی انکار کرنا کہ آپ ان کو مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نشانی ہے. اور یہ تو ہو گئی نمبر 1 کاز. نمبر 2 کیا اس کی ریزن تھی؟ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا سخت جو ان کو عذاب دیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. بنی اسرائیل نے دن کی ایک گھڑی میں کہتے ہیں 43 پروفٹس جو تھے ایک دن میں قتل کیے. اب یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں. ہم بولنے میں تو نبی ہی کہہ دیتے ہیں سب کو، سب رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن سب نبی رسول نہیں ہوتے. تو نبی جو ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ڈفرینس ہے کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح نبی جو ہے ان کو شریعت نہیں ملتی، جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شریعت دیتے ہیں، وہ ایک شریعت لے کر چلتے ہیں، ان کو ایک کتاب ملتی ہے. تو جن جن پیغمبروں کو کتاب ملی، شریعت ملی، وہ رسول تھے، اور باقی نبی تھے کہ جو پرانی شریعت کو لے کر چلتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو نبی تو بہت سارے آئے، رسول اتنے نہیں لیکن نبی بہت سارے، جس کا کچھ ہمیں قرآن میں کافی جن کا ذکر پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو نبی تھے. تو یہ جو انہوں نے جن کو قتل کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 43 یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے، ان کو جب پلان کیا تھا انہوں نے کروسیفائی کرنے کا، وہ نہیں کر سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول تھے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز کروسیفائڈ. لیکن ہمارا اعتقاد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں قرآن سے یہ بات پتہ چلتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اس دنیا میں.
تو رسول یہ تھوڑی سی نشانیاں، اب چونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں یہ ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. مین باتیں آپ کو اس کی اب پتہ ہونی چاہیے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جو انہوں نے نبیوں میں جن جن کو قتل کیا تھا ان میں کچھ جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوشش کی تھی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے ضرور اپنی پوری کوشش کی تھی کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ کی گئیں. جیسے ایک دفعہ ان کے اوپر جادو کرا دیا گیا تھا، جادو بھی یہودیوں نے ہی کرایا تھا. پھر اسی طرح ان کا یہودیوں کا ایک جو ٹرائب تھا بنو نذیر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. پھر خیبر کے موقع پر، جو فتح خیبر تھی اس کے موقع پر بھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دینے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی زہر کس میں ملایا تھا؟ بکری کا گوشت کا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے، اس کے اندر زہر ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا کہ یہ کھائیں گے اور نعوذ باللہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو انبیاء کو قتل کرنے کی سزا بہت سخت ہے، تو یہ کام بھی وہ کر چکے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو مل کر جو اس چیز کا ریزن بنی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا عذاب نازل کیا. اسی میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. تو 2 ریزنز ہم نے اب تک دیکھ لی. 3rd ریزن اس میں جو ہے جو ان کے عذاب کا ذریعہ بنی وہ یہ کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے بڑھ کے. کس چیز میں؟ ظلم میں اور گناہ میں. ان چیزوں میں تو بس ایسے تھی کہ حد ہی ختم کر دی انہوں نے. گناہوں میں بھی آگے بڑھ گئے، ظلم کرنے میں بھی آگے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی ان کو، اس وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی. اور ان کی نافرمانیاں جو ہم دیکھ رہے تھے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو کس چیز کی مینلی کرتے تھے کہ انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا تھا یہ اس کے انکاری ہو جاتے تھے، اور جس چیز سے روکا جاتا تھا اسی کام کو کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا اپوزٹ کرتے تھے یہ. اور آف کورس اگر ہم ماں باپ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے بچے اس طرح کریں تو ہمیں اپنی اولاد پر بھی غصہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ بجائے وہ کام کرنے کے کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس میں ہماری ہی بہتری ہے، ہماری ہی بھلائی ہے، وہ اس کو اپوزٹ کرتے تھے. ہر چیز کا الٹ انہوں نے کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی بہت بڑی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں باپ بھی جو کرتے ہیں، جیسے کوئی کام جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ بھی آگے نسلوں تک جاتا ہے، دور دور تک اثر جاتا ہے. سورہ کاف سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیوں ان کی جو خضر علیہ السلام تھے تو انہوں نے وہ جو دیوار کو ریپیئر کیا تھا، دیوار گر رہی تھی تو دیوار کو ریپیئر کیا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے یہ دیوار کو ریپیئر کر رہا ہوں کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ 2 یتیم لڑکوں کا ہے اور ان کا باپ نیک تھا. تو یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو باپ کی نیکی تھی وہ کہاں انسان کے آگے جا کے آتی ہے. اور ہو سکتا ہے ان بچوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا باپ نیک تھا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. اسی طرح ہم جو برائیاں کرتے ہیں ایز بینگ پیرنٹس ہم کرتے ہیں، اس کا بھی اثر آگے نسلوں تک جاتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. سم ٹائم ہم یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر ایسے کروں گی، یعنی کہ کوئی اچھا کام اگر کر بھی رہی ہوں، میرے بچے تو نہ تو میری بات سنتے ہیں، میں ان کو جتنا مرضی نماز کا کہوں نہ وہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ یہ کرتے. پتہ نہیں میری چیزوں کا اثر ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں بچوں کو میری بات کبھی ان کو آئے گی ذہن میں کہ نہیں. کبھی بھی ایسی چیز اپنے ذہن میں لے کر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. انٹینشن ہماری کیا ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہے جو آپ کو اس کا ریوارڈ دینے والے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتہ کل کو یہ آپ کے بچوں کے آگے کس نیکی کی صورت میں آ جائے گا. ہمارا اب کا یہ کام کیا ہوا، ہمارا کام ہے صرف اور صرف نیکیوں میں دوڑ لگا دینا، نیکیوں میں آگے بڑھ جانا. چھوٹی بڑی کوئی نیکی جس کا موقع ملے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، بس پکڑ لیں کہ نہیں، چاہے میں
نہیں پوری نیکی کر سکتی، آپ اس کا کچھ پورشن کر لیں، کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں اس میں، لیکن کسی اور کو حصے دار بنا دیں، مل کے کر لیں، ٹیم ورک بنا لیں، کیونکہ آپ جس کو اس کی طرف لے کر آئیں گے، آپ خود وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے کسی کو اس کی طرف لگا دیے کہ آپ یہ کر لیں، آپ کو بھی اجر ملے گا اسی چیز کا۔ تو اس میں انسان کو حریص ہونا چاہیے نیکیوں کے لیے، بھاگ دوڑ کریں، بھاگیں، جہاں سے نیکی کا آپ کو ملتا ہے لے لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمیں کل کو کس چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نیکیوں کی ہمیں ضرورت پڑ جائے۔ بعض اوقات وہ نیکیاں جو ہم کیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بہت ہی مائنر سی ہے یہ نیکی، پتہ نہیں میرے نامہ اعمال میں اس کا کوئی وزن بھی ہوگا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ سم ٹائم آپ کو اسی نیکی کی ضرورت پڑ جائے اور اسی کی وجہ سے آپ 50-50 کی سچویشن سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں سے یہ سارا کچھ ہمیں جو پتہ چلا کہ محتاجی اور ذلت، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ذلت سے، محتاجی سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی ایسے کام جو ہیں ان انٹینشنلی کر رہے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی اس طرح کا ہو جائے کہ ہر طرف ذلیل و خواری ہو رہے ہیں، جہاں جانے ہیں ادھر بے عزتی ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا جائزہ لینے کی پھر ضرورت ہے کہ اپنے اندر سوچیں کہ ایسا کیا کام، کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کر دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی اس طرح کی چیز ڈال دی کہ پہلے تو میری ہر جگہ پہ ایک رسپیکٹ تھی لیکن اب لوگ کیوں نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے والے ہمیں نہ بنانا، ہمیں ان میں سے بچانا اللہ جو ظلم کرتے ہیں، اور ہمیں مظلوم ہونے سے بھی بچانا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پہ بھی ظلم کرے اور یا ہم کسی پہ ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی تمام چیزوں سے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی کام ایسے کرتے ہوں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ ہم بھی یہ، کیونکہ دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ اتنا کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر جھانک سکیں کہ کہیں یہ کام میں تو نہیں کر رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیہیویئر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اینڈ ریزلٹ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہی کام تم بھی کرو گے تو یہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اور ہمارے لیے تو ایک طرح سے اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ یہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم پہ اوپن نہ کرتے تو ہمیں کبھی یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ یہ چیزیں بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے راضی ہونے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔